مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، اللہ کریم نے جب زمین کو بنایا، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے خلق الارض فی یومین، 2 دن میں اللہ نے زمینوں کو بنایا. وہ دن 24 گھنٹے کے تھے، جتنے بھی تھے وہ ہمیں تشریح کی ضرورت. 2 دور تھے، 2 پیریڈ تھے، 2 زمانے تھے، 2 دن تھے. 24 گھنٹے کا دن تھا، یہ لمبا تھا، وہ الگ بات ہے. 2 دن میں زمین بنائی اللہ نے. زمین بنانے کے بعد اللہ نے میکائیل علیہ السلام، جن کے ذمہ بارشوں کا برسانا، ان کو حکم دیا بارشیں برساؤ. تو زمین پہ پہلی بارش تھی، اس سے پہلے زمین نہیں بنی، بارش کہاں ہونی تھی. تو میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ بارشیں کتنے دن برساؤں؟ تو اللہ نے کہا 40 دن. تو کہا بارشوں میں کیا برساؤں؟ آبادی یا بربادی، ہلاکت یا عافیت، غم یا دکھ؟ تو اللہ نے کہا 39 دن بارش کے ہر قطرے کے اندر غم ملا دو، جس طرح خواتین آٹے کے اندر نمک ملا دیتی ہیں. تو میکائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بارش برسائی، 39 دن برسائی، بغیر وقفے کے برسائی، موسلا دھار برسائی. اور بارش کے ہر قطرے کے اندر غم شامل کر دیا، دکھ، مصیبت، غم، پریشانی، جو زمانے کے اندر اس وقت ہمارا مقدر ہے. تو وہ غم شامل ہو گیا. تو پھر 39 دن زمین، 7 زمینیں قرآن مجید میں آتا ہے خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں بنائی آسمانوں کی طرح. لیکن قرآن مجید میں زمین کی عرض یا اراضی یا اراضیات جمع نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عربوں میں عرض کی جمع کلام کے اندر کوئی آ جاتی تو وہ کہتے ہیں کلام گرا ہوا ہے، کلام غیر فصیح ہے. سما کی جمع سماوات ہے، عرض کی جمع اراضی یا ارضیات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عربوں میں جو جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور میں عرض کی جمع لانا کلام کے حسن کے خاتمے کا باعث تھا. جس طرح بعض لفظ ہوتے ہیں جو اچھے نہیں سمجھ جاتے. یار یہ لفظ میں نے ایک دفعہ جمعے میں بیان کیا، میں نے کہا وہ عبد الرحمن فیروز ابولولو حرامی النسل تھا، ایرانی النسل تھا. تو مجھے بعد میں ایک نے کہا حرامی النسل آپ پہ زیب نہیں دیتا، آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یعنی یہ لفظ کی اس نے کہہ دیا، گو کہ وہ تھا کائنات کا سب سے غلیظ ترین انسان ہے فیروز ابولولو، جس نے فاروق اعظم کو شہید کیا تھا. لیکن ایک لفظ کے تلخی پہ ایک سامع نے مجھے کہا یہ لفظ آپ نہ کہیں تو اچھا ہے. تو ہو گیا. جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں عرض کی جمع کلام کے حسن کو گہنا دیتی تھی، تو عرب نہیں لاتے تھے. تو اللہ نے اس سے پہلے کہ وہ لوگ قرآن پہ اعتراض کریں کہ اس میں ایک غیر ثقیل، غیر فصیح، غیر خوبصورت لفظ آیا ہے، تو اللہ نے قرآن مجید کے دامن میں عرض لایا، لیکن اراضی یا ارضیات نہیں لایا. لیکن ہیں زمینیں 7. تو پھر 7 کو شو کیسے کیا جائے؟ تو اس کا خوبصورت انداز یہ خلق سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض، اور زمین، مثلہن، اسی کی طرح. تو لفظ مثلہن نے وہ 7 زمینوں کا وجود ثابت کر دیا. 7 آسمان اور اسی کی طرح کتنی؟ 7 زمینیں. تو 7 زمینوں کا لفظ آ گیا. عربوں کی اس میں نظر تھی، جب قرآن مجید پہ وہ نظر ڈال رہے تھے تنقیدی یا تنقیسی یا تقابل کی نگاہ، تو اس میں ان کی نظر تھی کہ قرآن مجید میں عرض کی جمع آتی یا نہیں آتی. تو عرض کی جمع اللہ نہ لایا، لیکن عرض کی 7 عرض کا ثبوت دے دیا. 7 آسمان اور اسی کی طرح 7 زمین، زمین آ گیا اور اسی کی طرح 7 نے شامل کر دیا. تو اللہ نے 7 دن ملائکہ کو، میکائیل علیہ السلام کو کہا بارشیں برساؤ. تو میکائیل علیہ السلام نے 7 دن جی بھر کے مسلسل بغیر وقفے کے پے در پے قطرے برسائے. اور 7ویں زمین کی گہرائی، جس کے نیچے ایک پتھر ہے، 7ویں زمین کے نیچے ہلکے سبز رنگ کا پتھر، جس کو تحت الثری کہتے ہیں، جس کے نیچے دوزخ پڑی ہے. جس طرح ایک پریشر کوکر کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، اور وہ ایک نیچے تہ ہے جس کے نیچے دوزخ ہے، اور اس دوزخ اور زمین کے درمیان کا جو ہلڈل ہے، جو بیریئر ہے، وہ اس کو تحت الثری کہتے ہیں. ہلکے سبز رنگ کا پتھر ہے. قیامت والے دن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ اس کے شعلے نکلیں گے اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی. تو قرآن مجید میں آتا ہے جب سمندروں کو آگ لگ جائے گی تو کیسے لگے گی؟ تو وہ تحت الثری کے پتھر کے ٹوٹنے سے اور جہنم کے شعلوں کو ایکسیس مل جائے گی، پہنچ مل جائے گی 7ویں زمین تک. تو تحت الثری کے سینے تک غم کے بارش کے اثرات پہنچ گئے، یعنی 7 زمینیں بھر گئیں، بھرپور بھیگ گئیں. غم ہی غم، دکھ ہی دکھ، مصیبتیں مصیبتیں، تکلیفیں تکلیفیں. تو 7 زمینوں تک غم جب بھر گئے تو کوئی زمین کا رواں نہ بچا جہاں غم نے اپنی جگہ نہ بنا لی. تو 7ویں زمین 39 دن کے بعد
اس طرح میکائیل نے پوچھا اب کیا برساؤں؟ تو اللہ نے کہا ایک دن بارش برساؤ. کہ ایک دن بارش میں کیا برساؤں؟ کہ خوشی برساؤ. تو میکائیل علیہ السلام نے جو آخری لاسٹ ون ڈے تھا 40واں دن، اس میں پھر بارش برسائی اور اس میں خوشیاں رکھیں، خوشیاں، ہر قطرے کے اندر خوشی، اور وہ خوشیوں والا بارش والا پانی 40واں دن برسا. لیکن زمین نے چوسنے سے انکار کر دیا. آپ نے دیکھو کہ زمین ایک وقت تک چوستی ہے، جب زمین کی رگیں، شریانیں، پیٹ، باطن تر ہو جائے تو پھر زمین مزید نہیں چوستی، پانی اوپر کھڑا ہو جایا کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں مزاج ہے. تو 39 دن مسلسل بارشوں کی وجہ سے غم اتنے، دکھ اتنے، مصیبتیں اتنے کہ زمین کا انگ انگ بھر گیا. 40ویں دن جو خوشیوں کی بارش برسی تو زمین نے چوسنے سے انکار کر دیا، تو وہ اوپر کھڑی ہو گئے، پانی اوپر کی ایک تہ لگ گئی. جس طرح ہم وائٹ واش کرتے ہیں، سفیدی کرتے ہیں، تو دیوار کے اوپر ایک باریک سی تہ لگ جاتی ہے. وہ تہ اور سیمنٹ کی تہ وہ کتنا فرق ہوتا ہے، تو باریک سی تہ لگ گئی. تو ملائکہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ 39 دن زمین کے اندر غم چھپ گئے اور 40ویں دن زمین کے اوپر خوشی کی ایک تہ لگی، تو دور سے یوں لگے جیسے زمین خوشیوں سے بھری پڑی ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ زمین غموں سے بھری پڑی تھی. آپ میں سے جو دریائی زمینوں کا مزاج جانتے ہیں، دریا جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو دلدلی زمین بن جاتی ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، زمین کا پیٹ گیلا رہتا ہے. تو کوئی اجنبی آدمی زمین کے اوپر والے ہونٹ کے خشکی کو دیکھ کر پاؤں رکھتا ہے تو نیچے کے پانی کی گیلا پن اس کو کھینچ لے، اس کو دلدلی زمین کہتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ زمین کے اندر غم ہی غم تھے، دکھ ہی دکھ ہے، مصیبتیں تھیں. تو 39 دن زمین کے اوپر غموں کے برسنے کی وجہ سے فرشتوں نے اس کا نام رکھا دارالحزن. یہ غموں کا جہان ہے. یہاں لکڑ منڈی، لکڑی ہوتے ہیں وہاں لکڑ منڈی، جہاں سبزی ہوتی ہے وہاں سبز منڈی، جہاں کپڑے ہوتے ہیں وہاں کپڑوں کی. تو اس زمین کا نام جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے دارالحزن، غموں کا جہان. اور اس کی بہن دا کلٹن لاجک کیا ہے؟ تو لاجک اور عقل میں نے بتایا کہ وہ غموں کی بارش نے زمین کے ایک ایک حصے میں غم ہی غم انڈیل دیا، دکھ ہی دکھ انڈیل دیا. تو 40ویں دن جو غم کی خوشی کی بارش برسی تو زمین نے چوسا نہ، اوپر ایک تہ لگی. تو فرشتوں نے دیکھ کر کہا دارالغرور، یہ تو دھوکے کا گھر ہے. چونکہ کیوں؟ نیچے غم اوپر خوشی. تو لوگ اس خوشی کے لالچ میں آ کر زمین کو دیکھ کر محنت کریں گے اور ان کے دامن میں غم زیادہ آئیں گے. تو کائنات کے دو نام بتائے گئے، ایک ہے دارالحزن، غموں کا جہان جو 39 دن کی وجہ سے پیدا ہو، ایک ہے دارالغرور، دھوکے کا جہان جو ایک دن کی چمک کی وجہ سے پیدا ہوا. اس کائنات کی حقیقت غم زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ زمین پہ گھومیں، 7 ارب انسانوں سے اگر آپ انفرادی انٹرویو کریں، یا چلو یہ فیصل آباد کا کر لیں یا محلے کا کر لیں، آپ کو ایون سنگل پرسن بھی نہیں ملے گا جس کے سینے میں کوئی نہ کوئی غم دہک نہ رہا ہو. اور غم کی دو ہی قسمیں ہیں. میں اکثر یہ کہا، ایک فکر میں پھر بولنے لگا، آپ اس فکر کو دہرائیے گا تو آپ اس کو فکر کو آپ لطف لیں گے. غم دو حصوں میں روٹیٹ کرتا ہے ہمارے یہاں. آپ جس کو ملیں آپ کہیں گے غم سے پاکیزہ آدمی کو پایا، تو یہ نیچرلی ممکن نہیں ہے کہ غموں کی بھری زمین پہ آدمی صبح شام گزارے اور اس کے مقدر میں غم نہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ہاں، جس کو دیکھا دکھیا پایا، عضلوں سے بیمار عزیز. غم دنیا، غم جانا، غم حالات شکیل، کیا کہوں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ. تو ہر آدمی کے مقدر میں غم ضرور ہیں. یہ الگ ہے کہ کون غموں کو سہ کر مسکرانے کا فن جانتا ہے، کون کس کا پوز ایکسپوز ہو جاتی ہے، الگ بات ہے، لیکن غموں سے بھرا ہوا. تو آپ اگر انٹرویو کریں تو غموں کے اندر جو مارے ہوئے لوگ ہیں وہ دو ہی قسم کے. یہ کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے، سے اور کے کا. کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے. کوئی گھر سے پریشان ہے، کوئی گھر کے لیے پریشان ہے. کوئی پارٹنر سے پریشان ہے، کوئی پارٹنر کے لیے پریشان ہے. کوئی داماد سے پریشان ہے، کوئی داماد کے لیے پریشان ہے. کوئی دوست سے پریشان ہے، کوئی دوست کے لیے پریشان ہے. کوئی وطن سے پریشان ہے اور کوئی وطن کے لیے پریشان ہے. کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے. پریشانی دو ہی دائروں میں روٹیٹ کرے گی، سے اور کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو سے اور کے درمیان یہ سے پریشان ہے، یہ کے لیے پریشان ہے. اس کو آپ کو تلخی کو سمجھ گئے کہ یہ آدمی بیوی سے پریشان ہے، یہ آدمی بیوی کے لیے پریشان ہے، یہ آدمی بہو سے پریشان ہے، یہ آدمی بہو کے لیے پریشان ہے، یہ آدمی جاب سے پریشان ہے، یہ آدمی جاب کے لیے پریشان ہے، یہ آدمی اپنوں سے پریشان ہے، یہ آدمی اپنوں کے لیے پریشان ہے. تو ان دو چکروں کے بیچ میں غموں کی کشتی مسلسل ڈولتی رہتی ہے. تو اب یہ غموں کے جہان سے نجات پانے کے دو طریقے ہیں. جس کائنات میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں غم زیادہ ہیں. ایک گنے میں بیل نہ ڈالیں، ایک
تو ایک رس نکلے گا، دو ڈالیں تو دو نکلیں گے۔ اس دنیا میں جو آدمی جتنا انوالو ہوگا، اللہ کی ذات کی قسم انجام کار کے اعتبار سے اس کے مقدر میں غم زیادہ آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دور سے ٹیپ ٹاپ لیکن اندر سے حیدرآباد ہوگا، جتنا بھی دیکھ لیں وہ کوئی جتنا میں بڑا مطمئن ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جھنگ میں، تو اس نے ایک ویگن خریدی، جھنگ سے احمد پور چلایا کرتا تھا، پبلک قسم کی ویگن۔ تو وہ صبح جاتی ایک چکر لگا کے شام کو 5 بجے آتی، 5 بجے آ کے کنڈکٹر ڈرائیور سے حساب لیتا، پیسہ لیتا، گاڑی کو صاف کرتا، کھڑی کرتا، گھر چلا جاتا، نماز پڑھتا، جاگنگ کرتا، بچوں کے پاس وقت۔ پھر اس نے دوسری ویگن لے لی، تو دوسری ویگن شام 7 بجے آتی، یہ 5 بجے، پھر 7 بجے تک بیٹھنا پڑتا۔ پھر اس نے 2 ویگنیں اور لے لی، 9 بجے آتی، 10 بجے آتی، پھر وہ رات تک پھر ایک اور ویگن لے لی، یہ اس نے مجھے شخصاً بتلایا۔ پھر رات کو 11 بجے آخری ویگن سواری لے کر جھنگ آتی تو 11 بجے تک۔ اب گاڑیاں بڑھ گئیں تو ان کے حادثات بڑھ گئے، سپاہیوں کے معاملہ بڑھ گیا، ڈرائیوروں کی گڑبڑ بڑھ گئی، ان کی مینٹیننس بڑھ گئی، تو رات کو 1 بجے تک وہ حساب کرتا رہتا کہ کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، صبح کس کو چلانا ہے، کس کو نہیں چلانا، کون نہ۔ تو یہ حتیٰ کہ پھر بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا، شوگر کا شکار ہو گیا، کم خوابی کا شکار ہو گیا، بے خوابی کا شکار ہو گیا، دوستوں کے پاس آنے جانے کا وقت کم رہ گیا۔ تو آدمی سکون حاصل کرتا ہے انسانوں کے پاس۔ آپ کبھی دیکھ لیں کبوتروں اگر اڑ رہے ہیں تو کبوتروں کے بیچ میں کوا نہیں ہوگا، فاختہ نہیں ہوگی، کوئل نہیں ہوگی، بلبل نہیں ہوگی، چونکہ جنس سے خوشی حاصل کرتی ہے۔ یہ کائنات کا انمٹ اور انشیکی اصول ہے۔ انسان کے علاوہ کائنات میں کسی چیز سے دیر پا قرار حاصل کر نہیں سکتا، یہ سمپل امپاسبل ہے، ناممکنات میں۔ آپ کبوتر رکھیں، گاڑیاں لیں، موبائل لیں، فرنیچر لیں، گھر لیں، پلانٹیشن کریں، پودے رکھیں، جانور رکھیں، لیکن یہ ایک فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، لیکن فرسٹ ایڈ دیر پا نہیں ہوتی، فوری ریلیف کے لیے ڈریسنگ کر دی جاتی ہے، لیکن ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی فلاں اسپتال میں چلے جائیں۔ مستقل جو آدمی کو سکون ملتا ہے وہ انسانوں سے ملتا ہے، کسی اور چیز سے دیر پا سکون ڈھونڈنے والے ایسے ہی ہے جیسے فرسٹ ایڈ کو دائمی علاج سمجھنے والے ناکام انسان ہوتے ہیں۔ اب وہ رات کو دیر تک آتا تو پھر وہ دیر تک گاڑیاں، مسئلے، پرابلم، جس کی ایک فیکٹری ہے وہ ایک فیکٹری کا کم کرے گا، جس کی 2 فیکٹری ہیں وہ 2 فیکٹری کا کم کرے گا، جس کی جتنا بڑھتا چلا جائے گا، گنے بیلنے میں جتنے ڈالتے چلے جائیں اتنا ہی بیلنے میں ڈلنے کے بعد اس کا رس بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کے بیلنے میں جو آدمی جتنا مصروفیت کے گنے ڈالتا ہے، مقدر کے اعتبار سے اس کے دامن میں یا برتن میں اتنا ہی غموں کا رس زیادہ نکل کے چل۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ جو چمک دمک ہے اور پیسے ہیں، رقبہ ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، لش، یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، لباس ہیں، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، کراکری ہے، گراسری ہے، جیولری ہے، وہ بڑا مطمئن ہے۔ تو یہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کھیل، تو سب قرآن مجید نے بار بار یہ وارننگ دی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کسی آدمی کی لش پش دے کر جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو لوگ انسانوں سے وقفے میں چلے جاتے ہیں، گھر بدل لیتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں، آنے جانا کم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کم نصیب کے مقدر میں ایسولیشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہیں، تنہائیاں ہوتی ہیں، بے قلیاں ہوتی ہیں، اضطرابات ہوتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے۔ تو اس وقت میں اور آپ یہ غلطی دہرا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی محنت زیادہ کریں اور مقدر میں غم کم ہے، تو یہ لاجک وائز ممکن نہیں ہے، چونکہ دنیا کی محنت کرنے والا اس کے مقدر میں زیادہ غم آنا فطرت۔ اب اس غم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ تو ہم رہیں گے، مجبوری ہے، زندگی کے 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 40 سال ہیں، ہم نے رہنا تو زمین پہ ہے، سیاروں پہ نہیں جا سکتے، چاند زہرہ مریخ پہ نہیں جا سکتے۔ رہنا اسی جگہ پہ ہے جس کے دامن میں، جس کی جڑوں میں، جس کی رگوں میں، جس کی شریانوں میں، جس کی ایک ایک ذرے کے اندر غموں کا ایک جہان آباد ہے۔ تو وہ ہم غموں کا جہان کر نہیں سکتے کہ کوئی ہم ٹیوبل لگا دیں، کوئی موٹر لگا دیں، کوئی لٹمس پیپر رکھ دیں، کوئی مشین لگا دیں اور وہ میرے گھر کے 5 مرلے والی زمین کے سینے سے 7ویں زمین تک تحت سراتا غم کو چوس کے باہر نکال دے۔ تو ایسا تو انسانی میکنزم میں پاسبل نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسی مشین ایجاد کر لے جو زمین کے دامن میں چھپے ہوئے غموں کو نکال کے کہیں باہر پھینک دے اور میرا جو 5 مرلے کا گھر ہے وہ غم فری ہو، بالکل جس طرح شوگر فری ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ اب اس غم کدے میں، میں کدے میں اور دارالحزن میں اور دکھوں کے جہان میں بچنے کا طریقہ قرآن مجید میں دنیا کا جو نام آیا، جس طرح ہم اپنی میڈیسن کے نام رکھتے ہیں، مصنوعات کے نام رکھتے ہیں، ایجادات کے نام رکھتے ہیں، اللہ نے نام رکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے کیوں؟ دارالحزن، غموں کا جہان، دارالغرور، دھوکے کا جہان۔ تو جب اللہ نے نام رکھ دیا تو اللہ نے تو اس کے انر سیلف کو دیکھا، آؤٹ لک کو دیکھا، پھر اس کے بعد پھر اللہ نے فرشتوں کی اس بات کو اون کیا اور قرآن مجید میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ دارالغرور، یہ اللہ نے نام اس کا ریکمینڈ کر دیا۔ لہٰذا یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جو آدمی تما جتنا منہ میں ڈالے گا اس کے اندر اتنا کڑواہٹ جائے گی۔ جو آدمی دنیا پہ جتنی محنت کرے گا، کعبہ کے رب کی قسم اس کے مقدر میں اتنے
غم ہوں گے، دکھ ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نشے میں آ کے غموں کی تلخی کو، ترشی کو محسوس نہ کر سکے، لیکن ہوتا ہے غم دنیا، غم جانا، غم حالات، شکیل کیا کہوں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ۔ تو غموں کی ورائٹی، غموں کے اسلوب، غموں کے انداز الگ ہو، لیکن غم مقدر ہوتے ہیں اس کا۔ اب اس غم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دو طریقے عرض کر دیتے ہوں گے کئی، لیکن دو طریقے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کی محنت پہ ہم کم سے کم لگے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ شام چلے گئے، مدینہ میں جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو ابو دردہ رضی اللہ شام چلے گئے۔ کسی نے پوچھا شام کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب ایمان خطرے میں ہو تو شام کی سرزمین ایمان کو بچانے کے لیے معاون ہوگی۔ تو ابو دردہ رضی اللہ نے مدینہ کو چھوڑا اور شام چلے گئے ایمان کے بچانے کی خاطر۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے زمانہ خلافت میں گئے تو وہاں شام کے اندر جو مائیگریٹ کر کے مسلمان گئے تھے ان کو ملے تو ان کی زندگی میں تبدیلی آ چکی تھی، لباس میں، معقولات میں، مشروبات میں، کھانے، وہ جو شامی کلچر تھا وہ آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا ابی دردہ رضی اللہ کا ہے، تو ابی دردہ کا گئے تو ایک پرانا سا خیمہ، بقدر ضروریات چیزیں گھر میں بیٹھے۔ حضرت ابو دردہ کو آ کے حضرت عمر ملے، کہنے کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر رہا کرتے ہیں۔ تو راہ چلتے مسافر چیزوں میں ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، فضولیات کا خیال نہیں رکھا کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ اسلام آباد جا رہے ہیں یا کراچی کی طرف جا رہے ہیں تو کسی انٹرچینج پہ اترتے ہیں، میں اور آپ اترتے ہیں تو وہاں ٹک شاپ پہ جا کے کون سی چیزیں لیتے ہیں؟ وہاں انٹرچینج پہ اترنے کے بعد ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں کی مارکیٹ، یہاں کے لینڈ ویلیو کیا ہے، یہاں کے رقبے کیسے ہیں، یہاں کے ہم ٹک شاپ پہ جائیں گے، کافی لیں گے، ڈسپرین لیں گے، بسکٹ لیں گے، جو بھی ABC ہے، ضروریات کی چیزیں لیں گے، واش روم گئے، فارغ ہوئے، ضروریات کی چیزیں لیں اور پھر سفر۔ تو کبھی بھی انٹرچینج پہ اترنے والی گاڑیاں کبھی بھی انٹرچینج کے میدان پہ اتر کر فضولیات کا، تعیشات کا، اسرافات کا یا لگژری لائف کا خیال نہیں کرتی، اور جو ان چیزوں کو کہے اس کے اوپر والی منزل یقیناً گری ہوئی ہے کہ تم انٹرچینج پہ اترے 10 منٹ کے بعد ایگزٹ ہو جانا ہے۔ ہماری گوشت پوشت کی گاڑی عالم ارواح سے چلی، لمبا پینٹ والا نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، ہم دنیا نامی انٹرچینج پہ آ گئے۔ یہ دنیا ایک انٹرچینج سے اس کے زیادہ اس کی وقت نہیں۔ جس طرح ہم 4 گھنٹے سفر کیا، اونگ آنے لگی، تھکن آنے لگی، ریسٹ لیس ہو گئے تو کہا آگے 10 منٹ کے فاصلے پہ انٹرچینج ہے، ریسٹ لیس ہو گئے، ڈرائیو اگر انٹرچینج پہ اتر جائیں تو ہم نے گاڑی کو انٹرچینج میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ کاہل بھی ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ انٹرچینج پہ نہیں کھڑا ہوتا، پھر وہ اپنا ضروریات لے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی انٹرچینج ہے، انسان کی جسم ایک گاڑی ہے، اور یہ گاڑی کہاں سے چلی؟ عالم ارواح سے چلی۔ عالم ارواح کہاں ہے؟ وہ بہت دور ہے، وہاں سے چلتے چلتے دنیا پہ آئی۔ تو اللہ نے کہا لمبا پینڈا تھا، گوشت پوشت کی گاڑی تھی، لہٰذا تم تھوڑی دیر سستانے کے لیے دنیا نام جیسے سالم انٹرچینج ہے، فلائنٹ دنیا ایک انٹرچینج ہے، یہاں گوشت پوشت کی گاڑی رکی ہے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 30 سال کے لیے۔ تو بہترین مسافر کون ہے؟ جو انٹرچینج پہ ٹک شاپ کے اوپر یا مارٹ کے اوپر ضروریات کی چیزیں لے اور آگے چلا جائے، اور جو ان چیزوں میں پڑ جائے کہ یہ لینا یہ لینا ہے تو یقیناً کیا کہا جائیں گے؟ یہ دیوانہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرچینج پہ مسافر کیا لیتا ہے۔ ابی دردہ رضی اللہ عمر سے کہنے لگے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو اللہ کے نبی فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ تو مسافر کا زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ مسافر وہ بہتر ہوتا ہے جو زاد راہ کم سے کم لے کے چلے۔ ہم مسافر ہوتے ہیں 1 دن کے 2 دن کے، ایک آدمی امریکہ جا رہا ہے تو 1 مہینہ کا مسافر، کراچی جا رہا ہے تو 3 دن کا مسافر۔ تو مسافر مسافرت میں فضولیات کو نہیں چھوڑ، اس کو اٹھانا پڑے گا تو وہ پھر بقدر ضروریات۔ حضرت ابو دردہ کو دیکھ کے عمر رضی اللہ رو پڑے، پھر حضرت ابو دردہ رو پڑے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے رہے، کہنے لگے واقعتاً تم وہ آدمی ہو جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا۔ تو دنیا کا دھوکہ کائنات کے دھوکوں میں سب سے بڑا دھوکہ ہے، جو اس دھوکے میں آ گیا یہ جگ جھوٹا، لوگ بھی جھوٹے، جھوٹا سب سنسار عزیز، جس کو دیکھا دکھیا پایا، عضلوں سے بیمار عزیز۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کائنات کی سب سے بڑی تلخ، کڑوی اور انشیکی اور مصدقہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اوپر زیادہ محنت کرنے والے کے مقدر میں غموں کی بہتات، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جتنے اس کی کوشش کر لو یہ چیلنجیبل ہے۔ اس کا پہلا توڑ کیا ہے کہ ہم دنیا میں بقدر ضرورت رہیں تاکہ مرتے وقت آسانی سے ہم آگے پاس کر سکیں۔ دنیا میں بقدر ضرورت یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنا آگے انوالو ہو چکے ہیں کھانے میں، پینے میں، چیزوں میں، کہ اب ہم اس کو یو ٹرن لیں تو ایسے جیسے ایک آدمی 160 کی گاڑی پہ جا رہا ہے اور اس کو کہے کہ تم گاڑی کی بریک لگاؤ، گاڑی کی سپیڈ ہے 160 کی، اس کو بریک لگاؤ اور 5 فٹ کے فاصلے پہ گاڑی کے چاروں ویل کھڑے ہو جائیں، تو جس طرح یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم 180 کی سپیڈ پہ دنیا کے اندر فضولیات میں چل رہے ہیں۔ ایک عالمی پروپیگنڈا ہے، انہوں نے اپنی چیزوں کو سیل کرنے کے لیے فضولیات کا جہاں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بلا وجہ بازار میں نہ جایا کرو۔
بازار میں شیطان انسانی دماغوں میں فضولیات زندگی کے انڈے دیا کرتے ہیں۔ حضور نے منع فرمایا کہ بدترین تاجر وہ ہے جو سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر پہ آئے۔ حضور نے اس کو بدترین تاجر قرار دیا۔ اس لیے فقہا نے کہا زیادہ بازار میں رہنے والوں کی گواہی بھی قبول نہ کیا کرو، فقہا نے کہا، کیونکہ اس کے دماغ بازاری ہو جاتا ہے۔ بازار میں رہنے والے کے دل و دماغ پہ مال، پیسہ، چیزیں، فضولیات، تعیشات اتنی کاشت ہو جاتی ہیں کہ وہ ضروریات میں رہتا نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے فرمایا کہ اس کا کوشش یہ کرو بازار میں نہ جاؤ۔ اب بازار میں نہیں جاتے تو میڈیا کے ذریعے بازار ہمارے گھر میں آ جاتا ہے۔ نیٹ اتنا بھرا پڑا ہے چیزوں سے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے لازم حیات بن چکی ہیں، اور دور دراز دیہاتوں میں جاؤ تو ان کو اس چیزوں کے نام کا نہیں پتہ، اور ان کی زندگی مکمل ایک سٹیبل ہے، گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے کہ ہم بازاروں میں میکسیمم جاتے ہیں، یا بازاروں کی چیزیں وایا نیٹ ہمارے گھروں میں آتی ہیں، تو ہماری زندگی میں فضولیات کا شوق چڑھ جاتا ہے، جو کہ فضولیات ضرور۔ حضرت ابو دردہ نے کہا کہ مجھ سے میرے نبی نے عہد لیا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ڈنگ سے بچنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے مانگ، اس حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو بقدر ضرورت رزق ملے اور وہ دنیا میں زیادہ نہ لگے۔ زیادہ لگنے والے مقدر پھر حلال حرام کے بیریئر قبول نہیں کیا کر۔ جس آدمی نے فضولیات میں جانا ہے اس کو پھر حلال حرام کے بیریئر توڑنے پڑیں گے، مشتبہ چیزوں میں جانا پڑے گا، ظلم کرنا پڑے گا، نجائز، پھر اس کو دینی چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، زیادہ چیزوں میں لینے کے لیے مجبوری ہے۔ جی کیا کریں؟ تو پہلا چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کی سپیڈ میں آہستہ آہستہ کم کریں۔ آگے آ جاتا ہے انٹرچینج آ رہا ہے 10 میل پہ، تو آدمی آہستہ آہستہ اپنی لین بھی بدلتا ہے، ایکسیلیٹر پاؤں بھی اٹھاتا ہے، سپیڈ بھی کم کرتا ہے، کیوں؟ اس نے اترنا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب 60 سال عمر ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اپنا ٹریک بدلنا شروع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے اس لیے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ قرطبی میں پڑھ رہا تو اس میں لکھا تھا کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی نے ملک الموت کو کہا ایٹ ونس نہ آیا کرو، اچانک آ جاتے آدمی تیاری بھی نہیں کر سکتا کہ آدمی نے اپنی زندگی کی گاڑی کو، انہوں نے کہا میں ایٹ ونس کب آتا ہوں؟ میں تو آہستہ آہستہ تمہیں سائن دیتا ہوں، قاصد بھیجتا ہوں، پیغمبر بھیجتا ہوں، تمہیں ٹوکن دیتا ہوں، تم اس ٹوکن کو اور لائٹ کو سمجھتے نہیں، گرین آ رہی، یلو آ گئی، ریڈ آ گئی، تم اس کو سمجھتے نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی نشانی ہے موت کی؟ تو فرمانے لگے تمہارے جسم پہ تدریجاً، ایک آدمی کا دانت گر گیا تو اس کے 32 دانتوں میں ایک دانت نامی مخلوق مر گئی۔ تو میرے گھر سے ایک جنازہ اٹھا نا، میرا اگر دانت ٹوٹ گیا، میرے گھر کے اندر سے ایک فیملی کا فرد مر گیا۔ میرے بال سفید ہو گیا تو سیاہ نامی بال مر گئے۔ میرے کمر میں خم آ گیا تو سیدھی کمر نامی مخلوق مر گئی۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اینٹینا درست کر کے بات سنتا ہوں تو میرے کانوں کی سماعت پہ نزع کا عالم آ گیا، اور میں اگر ہاتھ ٹیک لگا کے یا ڈنڈے کے ساتھ چلتا ہوں تو گویا میرے جسم کی دونوں ٹانگوں پہ موت نے دست۔ جب ایک آدمی کے وجود پہ تدریجاً اعضاء ڈھیلے پڑنے لگے، اس کو گلاسز کے بغیر پڑھ نہ جا سکے، کان آلے کے بغیر سننا نہ جا سکے، دیوار پکڑے بغیر اٹھ نہ جا سکے، تو گویا موت نے اس کے جسم میں اعضاء پہ جزوی موت ڈال کر دستک دے دی۔ تو میرے گھر کے وجود، میرا گھر کون سا ہے؟ 5 فٹ 6 فٹ کا وجود میرا ایک گھر ہے، میرے گھر کے فیملی ممبروں پہ موت آنا شروع ہوگی۔ اگر میری آنکھیں اینک آ گئی تو آنکھوں میں موت آ گئی، میرے اگر دانت گر گئے تو منہ پہ موت، میرے اگر زبان میں، تو یہ جسم کے اعضاء کا کمزور ہونا، یہ جسم کے اعضاء ایک سگنل ہے، پیام ہے کہ تمہارے گھر پھر گرد و پیش کلی موت آتی ہے۔ میرا چچا مرا، ماموں مرا، خالو مرا، پھپھر مرا، یہ جو گرد و پیش مر جاتے ہیں، یہ پھر ایک سائن ہوتا ہے کہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علامات ہیں موت کے قاصد ہیں، اور جو آدمی اتنے قاصد کو، اتنے ٹیونز کو، اتنے سگنلز کو، اتنے سائنز کو، اتنے علامات کو، اتنے اشاروں کو، اور اتنے سور اسرافیل کو محسوس نہ کرے، تو پھر اس کا مقدر کیا ہے؟ یا قبر یا ملائکہ کے نزع کا عالم آ کے اس کو جگاتا ہے۔ ملک الموت جب انگوٹھا رکھتا تو آدمی ویک اپ ہو جاتا، جاگ جاتا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے غموں سے نجات چاہتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ دنیا کی محبت، دنیا کی سپیڈ والی جو 120 کی سپیڈ پہ ہم نے آخری لائن اختیار کی ہے، اس کو دھیرے دھیرے کم کریں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ خاص فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کہنے کہ میں یہاں سے کراچی گیا تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اگر 100 کے سپیڈ پہ چلے تو فیول کتنا کنزمپشن ہوتا ہے؟ اس نے کتنا؟ میں نے کہا اگر 120 پہ چلے تو اس نے کہا اتنے، میں نے کہا 80 پہ چلے تو اس نے کہا پھر 1/3 فیول۔ اس نے کہا کراچی تک پھر 80 کی سپیڈ پہ چلنا چاہیے۔ وہ یہاں سے کراچی تک 80 کی سپیڈ پہ گیا، تو اس نے لائن بدل لی، 80 کی سپیڈ پہ گیا تو کہنے لگا میرا فیول کم ہو گیا۔ تو جب آدمی کی زندگی 60 سال ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، جسم میں لرزہ آ جائے، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھوں پہ گلاسز آ جائیں، تو پھر اس کو اپنی لائن بدلنی چاہیے، فضولیات والی لائن، تعیشات والی لائن، اسراف والی لائن بدلنی چاہیے۔
پھر اس کو آہستہ آہستہ 120 پہ 90 پہ آنا چاہیے، 80 پہ آنا چاہیے، چونکہ آگے اس کا انٹرچینج قریب آ گیا ہے۔ اور اگر آدمی نہیں آتا اور ایٹ ونس اگر اسی اچانک آ کے اس کو چلا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ انٹرچینج یا کلومیٹر پہ، اور وہ مست ہو کے گاڑی لے کے جا رہا تھا 160 پہ جا رہی ہے، تو پھر اس کو اچانک مڑنا مسئلہ بن جائے گا، پھر اس کی گاڑی ہچکولے کھائے گی یا کلا بازیاں کھائے گی۔ ہماری بھی گاڑی، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے دکھوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے محبت کی سپیڈ میں بھاگنے والی گاڑی، وہ جو فیشن کرو، اس طریقہ کیا ہے، دنیا داروں سے تعلق کم بنائے، چونکہ آدمی پانی سے بنے اور پانی جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ پانی کو آپ ڈالیں کپ میں تو پانی کپ بن جائے گا، پانی کو ڈالیں گلاس میں تو پانی گلاس بن جائے گا، پانی کو ڈالیں جگ میں، تو پانی سب سے زیادہ جلدی اثر قبول کرتا ہے گرد و پیش کا۔ آپ مٹی ڈالیں کسی برتن میں تو فوراً مٹی کپ نہیں بن جائے گی، ایسے دائیں میں کارنر پڑے رہیں گے۔ تو ہماری مینوفیکچرنگ کا جالنا من الماء، ہم پانی سے بنے ہیں، تو ہم اگر دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو دنیا داروں کا اثر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ پھر آپ اپنی کمپنی بدلیں، سوسائٹی بدلیں، دوست بدلیں، ماحول بدلیں اور اس کمپٹیشن سے بہ رہے ہیں۔ اگر ہم غموں سے نجات چاہتے ہیں، ورنہ اسی دھوکے مارے جائیں گے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اس وقت بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ یہ ہے کہ مادی چیزوں کی کثرت ہوگی تو ہمارے گھر میں سکون بڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، وہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسرا بچنے کا طریقہ، دنیا کے دھوکے سے بچنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو پیک کا غم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑا پریشان ہوں۔ اچھا، میں ایک دن ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا ایک آدمی سے پوچھا تم پریشان ہو کیوں، کہ شادی نہیں ہوئی، تو کہ اگر شادی ہو جائے تو پریشانی ختم، تو کہ پھر 2-4 شادی شدہ لوگوں سے انٹرویو کر کے دیکھنا تو میں اندازہ ہو جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ اگر شادی پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب ہے تو شادی شدہ سر شام دروازہ کھول کے باہر تھڑوں پہ جا کے دیر کیوں بیٹھتے ہیں جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ گھر والے سونے کے واپس کیوں۔ اگر شادی غموں سے بچنے کا طریقہ ہوتا تو شادی شدہ ساؤنڈ سلپ لیتے۔ ایک آدمی نے کہا جی کہ میری شادی میں پریشان بڑا ہوں، کیوں کہ یہ اولاد نہیں، تو کہ جن کے ماشاءاللہ 20 بچے ہیں ان سے پوچھو کہ پریشانی کتنے ایسے ہیں جن کی پریشانیوں کی بنیادی اولاد ہے۔ ایک آدمی سے کہو بڑا پریشان ہو، کیا کہ پے تھوڑی ہے، کتنی کہ 15,000 کا، ان سے پوچھو جن کی تنخواہ 5 لاکھ ہے۔ اگر 5 لاکھ والے بھی اگر سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہو تو اٹس مین کہ 15 اور 15 اس میں فرق کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا یہ پریشان بڑا ہوں کہ ذاتی گھر کوئی نہیں، تو کہ جن کے پاکستان کے 4 صوبوں کے ہر بڑے شہر میں ذاتی گھر ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو کیا وہ پرسکون ہے، ساؤنڈ سلیپ لیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ پریشانیوں کا سبب یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت نے اگر ہم ان غموں کو دور کرنا چاہتے جو میں نے شروع میں بنیاد رکھی تھی، دنیا کے آنے والے فطری غموں سے ریلیف چاہتے ہیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ کچھ غم شریعت نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں، اگر وہ غم آ جائیں تو یہ غم آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے۔ مثال میں یوں دیتا ہوں، ایک آدمی ڈینٹسٹ کے پاس گیا یا ڈاکٹر کے پاس گیا، یا ڈینٹسٹ کے، اس نے کہا میرے دانت کی جڑ میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اس نے کہا یہ ایکس رے کرا کے لو یا یہ بلڈ ٹیسٹ کروا کے لو، اس نے ٹیسٹ کرایا، اس کو کینسر نکلا۔ اس نے اس کو نہیں بتایا، اس کے بھائی کو بلایا کہ یہ آپ کا بھائی دانت چیک کروانے کے لائے تھا، اس کو تو کینسر، اور کینسر بھی 4th سٹیج پہ، لاسٹ سٹیج پہ ہے۔ اب جب اس بھائی نے اس کو بتا دیا کہ دانتوں کے درد کا مسئلہ تو تھا لیکن اب تمہیں کینسر نکلا اور بچنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس کو دانتوں کا درد بھول جائے گا، چونکہ دانتوں کے درد سے 1000 گنا بڑا مرض اس کے سر پہ آ چکا ہے۔ اب جب بڑا مرض دستک دیتا ہے، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو 1000 کا بلب بھی نظر نہیں آتا، رات ہو تو 0 کا بلب بھی اپنا وجود کی شناخت دیتے ہیں، اور جب دن ہو جائے تو پوری اسٹریٹ لائٹ کے بلبوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب بڑی چیز آ جاتی ہے تو چھوٹی چیز آٹومیٹیکلی اپنا وجود ختم کر بیٹھتی ہے۔ ایک آدمی جس کو تختہ دار پہ ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا کہ جی آپ کو 3 جنوری کو سینٹرل جیل کے اندر رات کو 3:42 پر پھانسی دی جائے گی، جب اس کو یہ کلیئر کر دیا گیا اور سائن ہو گیا اور آخری ملاقاتیں ہوگی، اب اس کو پوچھو کہ آپ کو وہاں تختہ دار تک لیموزین پہ لے کے جائیں، پراڈو پہ لے کے جائیں، سوزوکی پہ لے کے جائیں، مہران پہ لے کے جائیں، پیدل لے کے جائیں، تو اس کے لیے لیموزین اور پراڈو اور پجارو اور سوزوکی مہران برابر ہو گیا، چونکہ جس درجے کی مصیبت دستک دے چکی ہے اس مصیبت کے بعد دنیا کی لذتیں کم پڑ گئی ہیں۔ اس کو کہو کہ آپ کو تختہ پہ لے جانے کے لیے گھوڑا بوسکی پہنا دیں، کرنڈی پہنا دیں، دستر سوٹ پہنائیں، 2 پیس پہنائیں، اٹلی کا کپڑا پہنائیں یا ملیشیا پہنائیں، تو کہنے کہ جس چیز نے دستک دے رکھی اس کے بعد ملیشیا اور کرنڈی برابر ہو چکے ہیں۔ اس کو آخری رات آپ کو کھانے کے لیے بٹیر دیں، مرغ مسلم دیں، دیسی مرغا دیں یا آپ کو دال دیں، وہ کہ ساری چیزیں ٹیسٹ لیس ہو چکی ہیں، چونکہ مصیبت اتنی بڑی دستک دے چکی ہے کہ اس کے بعد چھوٹی لذتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اگر کبھی رات ہینگ ہونے والوں کی ویڈیو چڑھا دی جائے نیٹ کے اوپر، اس لیے شریعت کہتی ہے نا کہ سزائیں منظر عام پہ دو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے
کہ سزائیں بند کمرے میں نہ دو کہ ایک سپرنٹ جیل ہو، ایک ڈاکٹر ہو، 4 سپاہی ہوں اور سزائیں دے دو۔ اس شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سزاؤں کے نفاذ میں منظر عام کا انتخاب کرو۔ کیوں کہ سزاؤں کا وجود دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو اس جرائم جن کو پل رہے ہوتے ہیں، سزاؤں کا دیکھنا ان جرائم کے اوپر سپرے کر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے سزائیں منظر عام پہ دیا کرو، تاکہ جو لوگ کل وہ جرم کرنا چاہتے ہیں ان کو کہا جائے کہ اس جرم کا انجام یہ ہوگا، اب دیکھ لو کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو جب بڑی قسم کی مصیبت سامنے آ جاتی ہے تو چھوٹی مصیبتیں از خود آدمی کے دماغ سے بغیر بس دست، جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں کہتا بلب کو کہ اب تم روشنی کم کر دو، وہ کہتا ہے سورج کا روشن ہونے میرے بلب کی روشنی کے کم ہونے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے غموں سے اگر نجات چاہتے ہیں تو 5 بڑے بڑے غم ہیں جو شریعت نے دیے ہیں ہر شخص کو، اور جس سے دنیا کے ہر شخص کو گو تھرو ہونا پڑے گا۔ ناممکن ہے کسی کی دولت، کسی کا تقوی، کسی کی قوت، کسی کی سٹرینتھ، کسی کے عہدے، کسی کا حفاظت تدابیر، ان 5 چیزوں سے ان کو نجات نہیں دے سکتی۔ ان کو اپنے اوپر غالب رکھیں تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم، پیسے کا، کپڑے کا، جوتے کا، گاڑی کا، موبائل کا، شادی، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ ایسے زیرو کے بلب ہیں، اور دوپہر کی روشنی کے مقابلے میں زیرو کے بلب کیا اربوں واٹ کے بلب بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ پہلا جو غم ہے جس کو اگر کبھی موقع ملے وہ یہ ہے کہ میں نے نزا کے پائپ لائن سے ضرور گزرنا ہے۔ نزا ایک کیفیت ہے، اس کو دولت، اس کو اینما تکون یدرککم الموت، جہاں بھی ہو تمہیں نزا کے عالم سے گزرنا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم فرار چاہتے ہو اس موت نے تمہارے وجود پر دستک دینی ہے۔ کب سے ایک بہاؤ، جس طرح ایک پانی ہے اس کو پلوں کے نیچے سے گزر نہیں ہوتا ہے، جو پانی بہاؤ کی زد میں آ رہا ہے کہ میں پلوں کے نیچے سے نہ گزروں، کہ آپ کو پچھلے پانی کا دھکا آپ کو پلوں کے نیچے سے گزار دے گا۔ بین ہی دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو موت کے یا نزا کے پائپ لائن سے گزرنا نہ پڑے۔ یہ اتنا بڑا خوفناک پائپ لائن ہے کہ مت پوچھو، آدمی نچڑ جاتا ہے۔ پوری دنیا کی مسرتیں، شادمانیاں، خوشیاں ایک آدمی کو دے دو اور اس کو کہو کہ تمہیں موت کے اس گزرنا پڑے گا۔ موت کے وقت آدمی کا جو پائپ لائن سے گزرتا ہے اس وقت کیفیت بتا نہیں سکتا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ نزا کے عالم میں گزرنے والا بتا نہیں سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ صحابی ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بھی صحابی ہیں۔ عمر بن عاص کا ایک مزاج تھا کہ جب کوئی عرب کے یہاں پتہ چلتا نا کہ اس پہ نزا ہے یا آخری وقت ہے یا طبیبوں نے جواب دے دیا تو وہ اس کے پاس جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ بتاؤ اس وقت تم آخری مرحلوں میں ہو، چراغ بجھا کے بجھا، سورج ڈوبا کے ڈوبا، بلبلا پھٹا کے پھٹا اور پتنگ کو پیچا پڑا کے پڑا، اب تم آخری مرحلوں میں ہو تو کچھ بتا سکتے؟ اب عرب خطیب کو کہتے ہیں، فصیح و بلیغ گفتگو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں لفظوں کی کمی کوئی نہیں، معنی کی کمی کوئی نہیں، جملوں کی کمی کوئی نہیں، زبان کی کمی کوئی نہیں، مترادفات کی کمی کوئی نہیں، سملر ورڈز کی کمی کوئی نہیں۔ اتنے عرب اپنی زبان میں ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سو نام تلواروں کے ہیں، کتنے سو نام شیروں کے ہیں، کتنے سو نام، ان کی ویکیبلری اور لغت میں دنیا کی فرٹائل ترین قوم ہے، زرخیز ترین قوم۔ تو وہ عرب شاعر ہوتا یا ادیب ہوتا یا خطیب ہوتا یا مقرر ہوتا تو عمر بن عاص پوچھتے کہ عرب عجم کی باتیں کرنے والوں یہ بتاؤ تمہارے وجود پہ نزع کے وقت کیا گزر رہی ہے، اس کو واضح کرو۔ اور آگے کتابوں میں لکھا ہے عمر بن عاص جب یہ پوچھتے تو ایک ٹھنڈا سانس، ایک خاموشی، ایک آنکھوں کے گرتے ہوئے ویپر، ایک نمی سے آتی اور وہ چپ ہو جاتا۔ تو اس پہ عرب 20 لوگوں سے نزع کی کیفیت کو بیان کرنے کے جواب میں اس قسم کی تھکی، افسردہ، پامال، ڈوبی کیفیت جاننے کے بعد پھر عمر بن عاص کہا کرتے تھے پتہ نہیں مرتے وقت عرب عجم کیوں ہو جائے؟ سارے بولیں کیا کہا میں نے؟ مرتے وقت سارے بولیں یہ مرتے وقت عرب۔ یہ 2-3 لوگوں کی خاطر میں بلوا رہا ہوں جن پہ تہجد کی کیفیت غالب آ رہی ہے اور وہ ان کی برکت میرے اوپر آ رہی ہے، چونکہ ایسا ایسا میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ نیت کرتا ہوں نیند کی واسطے اس بیان کی اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں بڑا سکون ہے۔ وہ کیسے سکون ہے جو قرآن و سنت سے محروم کر دے؟ کسی نے کہا جی کہ فلاں قوالی ہوتی ہے تو میرے اوپر بڑا سکون ہوتا ہے، اس نے کہا فلاں قوالی چلاتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں 20 فٹ کی دیوار پہ، اس وقت تمہارے اوپر وجد طاری ہوگا؟ کیوں جی طاری ہوگا؟ سارے عیاش لوگوں کی بدمست باتیں ہیں، کوئی سکون طاری نہیں ہوتا۔ اس کو کہو جو تم قوالی کہتے ہو وہ چلا دیتے ہیں، لیکن بٹھائیں گے 20 فٹ کی دیوار پہ اور وہاں تم وجد اور حال طاری ہو کرنے کو یہاں حال میں خود بے حال ہو جاؤں گا۔ اس طرح وہ دین کی، جس آدمی کو دین کی مجلس میں نیند آ جائے تو وہ کیسی سکینہ ہے، بے سکینہ، جس کے آنے کے بعد آدمی کو قرآن و سنت سے محروم ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا یہ ہے کہ آدمی سوچا، تو عمر بن عاص کہا کرتے تھے پتہ نہیں عرب مرتے وقت عجم کیوں ہو جاتے ہیں، بات کیوں نہیں کرتے، چپ ہو جاتے ہیں۔
وہ کہنے کہ میں نے 20 مرنے والے عربوں سے فصاحت و بلاغت کا واسطہ دے کے پوچھا کہ اپنے وجود پہ نزع کے وقت ہونے والی کیفیات کو ہائی لائٹ کرو، تو ایک تھکی ماندہ خاموشی، ایک افسردہ سانس، ایک گرتے ہوئے پلکیں، ایک نمناک اور ایک سوکھے ہوئے ہونٹ کے علاوہ کوئی جواب نہ ہوتا۔ پھر عمر بن عاص کا وقت آ گیا، چونکہ پائپ سے تو گزرنا ہی تھا، پانی نے تو پلوں سے گزر نہیں تھا، تو ان کا وقت ہے، تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا ابا جی کیسی گزر رہی ہے؟ اب بیٹا پوچھ رہا ہے، یہ بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، تو بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے، عبداللہ بیٹا ہے، باپ عمر ہے، دادا عاص ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا باپ سے ابا جی وہ سوال جو عبداللہ کے عمر بن عاص کی زبان پہ ہوتا تھا، سامع کوئی اور ہوتا تھا، وہ سوال بیٹے کی زبان پہ آ گیا اور سامع عمر بن عاص بن گئے۔ اب تھوڑا سا سامع اور متکلم بدل گیا، تو عمر بن عاص سے پوچھا عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ ابا جی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا عبداللہ۔ کہا عبداللہ کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ کہنے کہ میرے نام کا بیٹا تو عبداللہ نام بیٹا میرا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ موت کی نزع کی ہچکی نے فہم و فراست کے سارے چراغ گل کر دیا، اپنے بیٹے کی پہچان سے بھی ختم ہو گئے۔ تو کبھی کبھی سوچا کریں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں گزرنا تو ہوگا، یہ تو ناممکن ہے کہ میں گزر نہ سکوں۔ ہارون رشید بنو امیہ بنو عباس کا 5واں بادشاہ، اپنے بھائی ہادی کی وفات پہ 14 ربیع الاول 170 ہجری کو بادشاہ بنا، 193 ہجری کو فوت ہو گیا۔ 193 ہجری کو جب فوت ہوا تو اپنے بیٹے امین الرشید کو بلایا، کہنے کہ بیٹا میرا 170 ہجری ختم ہو گیا اور میرا 193 ہجری آ گیا، تیرے 170 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے اور تیرا بھی 193 ہجری کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گا۔ 23 سال کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اوہو نزع کی عالم، اصل مسائل تو کچھ اور تھے، میں خلافت کی توسیع کو اور بغاوتوں کے ختم کرنے کو اور محلات کے بنانے کو اور نہروں کو جاری کرنے کو کائنات کا سمجھتا رہا، اصل تو کیفیت اور نکلی۔ تو 193 ہجری میں پھر یہ ہارون رشید فوت ہوا اور پھر امین الرشید تخت نشین ہو گیا، اور ایک کا 193 اس طرح میرا اور آپ کا 193 ہجری تو آئے گا نا، اس وقت میں اور آپ 170 ہجری میں بیٹھے ہیں، اور 170 ہجری بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس وقت نشہ ہوتا ہے جوانی کا، پیسے کا، مال کا، اور آدمی اس وقت سمجھتے کوئی نہیں۔ تو پھر اقبال نے نظم لکھی کہ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ تو دنیا کے سارے غم اکٹھے کرو، نزع کی ہچکی ان غموں پہ کھربوں گنا زیادہ بھاری ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کوئی آدمی بول نہیں سکتا، نزع کے وقت زبان پہ جمی ہوئی کڑواہٹ کھربوں سال بعد میں آنے والی قیامت کی صبح جب لوگ اٹھیں گے، وہ کھربوں سال کے بعد ہوگی، اربوں سال کے بعد ہوگی، تب بھی لوگ پہلا بات یہ کریں گے کہ منہ کے اندر کڑواہٹ آ گئی۔ وہ کہیں گے کڑواہٹ کون سی تھی؟ کہ وہ جو نزع کے وقت جھٹکا دے کے جان نکالی گئی تھی، نکلتی جان لبوں کے اندر اور دانتوں کی جڑوں میں جو کڑواہٹ چھوڑ گئی، کھربوں سالوں کا قبر کا دورانیہ بھی اس کڑواہٹ کو ڈیلیٹ اور زائل نہ کر سکا۔ تو کبھی کبھی یہ سوچا جائے تو پھر اے سی کا نہ لگنا، کارپیٹ کا نہ آنا، نئے کار کی گاڑی، یہ پھر آدمی بچہ لگے گا کہ یہ بچ تبنا ہو، یہ کیا بچگانوں کو آتے ہیں، پھر آدمی بڑا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں اور آپ بچپن میں بلوریوں پہ اور اخروٹوں پہ اور پتنگوں پہ لڑتے تھے، اب آپ کے سامنے اور میں اور میرے سامنے ہم جا رہے ہوتے ہیں، پتنگ اگر کسی گراؤنڈ میں پڑی ہے تو ہمیں سے اٹھانا بھی گوارا کوئی نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا کسی پہ لڑنا، مرنا، چہرے پہ خراشی آنا، ٹوٹنا، گرنا، اور اب اس کو اٹھاتے کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے اس درجے میں چلے گئے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پتنگوں پہ لڑنا پاگل پن ہے۔ نزع کے وقت آدمی تھوڑا سا اور بالغ ہو جاتا، آدمی کہتا ہے یار یہ مکان، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ بھی جسٹ لائک پتنگ تھے، کل ماضی کی محبوب چیزیں اب بے وقت ہوگی۔ نزع کے وقت محبوب چیزیں بے وقت ہو جائیں گی۔ اس لیے کسی نے رابع بصری سے کہا کہ فلاں عورت نے آپ پہ بلیم لگایا، کسی نے کہا رابع بصری کریکٹر لیس ہے، اس کے لوز کریکٹر ہے، کردار کی مشکوک ہے۔ اب عورت کا سارا حسن اس کا کردار ہے، تو کہنے لگے اچھا یہ کہا، کہنے لگے ہاں اب رابع بصری کا ایک نام ہے، تو فرمانے لگے ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، دعا کرو وہ مصیبت دور ہو جائے۔ میں اس عورت سے اپنے کلیریفیکیشن مانگوں گی کہ تم نے میرے اوپر کیوں الزام لگایا کہ میں زانیہ ہوں، ابھی یہ کتنا بڑا خوفناک۔ تو اس آنے والی عورت نے کہا کہ آپ جیسی پارسا، شب بیدار، سیم بن نہار، ذکر اللہ کرنے والی، ایک نام رکھنے والی خاتون، ایک عورت نے آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی مصیبت ہے، تو وہ کون سی بڑی مصیبت ہے جو کردار سے بڑی مصیبت ہے؟ فرمانے کی مصیبت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ موت کے وقت میرے روح نکالنے والے جنت کے فرشتے آئیں گے یا دوزخ کے فرشتے، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ یہ بڑے خوف میں مصیبت جس نے مجھے نچوڑ کے رکھ دیا۔ اگر جنت کے فرشتے آ گئے تو پھر میں اس نے سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ اگر دوزخ کے فرشتے آ گئے تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔
اس نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آ گئے تیری روح کو نکالنے کے لیے، تم یہی چاہتی ہو؟ کہنے کہ جنت کے فرشتے آ گئے، روح نکال گئے، پھر تو تم مر جاؤ گے، تو پھر کلیریفائی کیسے کرو گی؟ اس الزام لگانے والے کے الزاموں کا جواب کیسے دو گی؟ تو کہنے کہ جنت کے فرشتوں کے آنے کے بعد پھر مجھے الزام کا جواب دینے کی ضرورت ہی باقی کوئی نہیں۔ اللہ نے اون کر لیا کہ رابعہ ٹھیک ہے، اللہ کا آسمان سے جنت کے فرشتوں کو بھیج دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا بھر کے سنگے الزام جو لگتے ہیں رابعہ پر وہ غلط ہیں، اگر صحیح ہوتے تو میں علیم و خبیر ذات کبھی جنت کے فرشتے نہ بھیجتا۔ تو اس نے کہا اگر خدا نہ خواستہ سیکنڈ ون آپشن آ جائے، یعنی اگر جہنم کے فرشتے آ جائیں، دوزخ کے فرشتے آ جائیں اور وہ روح نکال لیں تو پھر بھی تم مر جاؤ گے، پھر تم کس طرح اپنے آپ کو کلیریفائی کرو گے؟ کہنے کہ پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں، پھر مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت کیا؟ جب اللہ نے میرے ناکام ہونے کا اعلان کر دیا تو یہ بھی ایک منزل ہے آنی ہے۔ اب وہ مہینہ 2021 کا ہوگا، سال 2021 کا ہوگا، یا 22 کا مہینہ دسمبر کا ہوگا، یا جنوری کا دن سوموار کا ہوگا، یا منگل کا وقت صبح کا ہوگا، یا شام کا مقام روڈ کا ہوگا، یا اسپتال کا آخری بول بے ہوشی کے ہوں گے، یا پیسے لاؤ، مکان لاؤ، شوفہ لاؤ، گاڑی لاؤ، کیا ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا کرٹن ہیں، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ چیزیں حقیقت کے ساتھ طلوع ضرور ہوں گی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت ملے تو اس چیز کو بھی سوچ لیا جائے تو وہ جو غموں کی فصل ہے نا جو ہمارے وجود پہ کاشت ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے غم، مائنر غم، جن کو غم کہتے تو شرم آتی ہے۔ میں جا رہا تھا 95 کی بات ہے غالباً کہ میں جا رہا تھا حرم میں پہلی دفعہ، تو ایک نوجوان مجھے ملا کہ آپ بیت اللہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ وہ جو انڈر 15 یا انڈر 18 پاکستان میں کرکٹ کی سلیکشن ہو رہی ہے میرا بھی نام اس میں آ جائے۔ تو اب مجھے وہ حرم میں داخل ہو کر بیت اللہ کی پہلی نگاہ میں جو درخواست دے رہا تھا وہ کوڑا کرکٹ کی ٹیم میں شمولیت دے رہا تھا۔ اب اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر اب بھی تمہیں تو وہ کہنے نہیں وہ پاگل پن کا زمانہ تھا، تو کتنی چیزیں ہمارے لیے کل بڑی عزیز از جان تھی، اب وہ چیزیں وبال جان بن گئی۔ تو پہلی صدی میں وہ مسائل تھے ہی نہیں جو اب مسائل ہمارے دل و دماغ پہ بادلوں کی طرح چھا گئے ہیں، اس لیے کہ نظر کا مسئلہ اتنا بڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انس رضی اللہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو دعا ہمیشہ مانگتے تھے وہ تھوڑی ہوتی تھی، مستقل دعائیں جو آپ کی ہمیشہ دعائیں، ان میں ایک تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کے وقت روح کے نکلنے میں میری مدد کرنا، یہ دعا مستقل ہوتی تھی۔ ہم جب دعائیں کرواتے ہیں اہل اللہ سے کروانی چاہیے، مسنون عمل ہے، ہم جب دعائیں کرواتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں کبھی کسی نے یہ دعا کروائی کہ اللہ مہربانی کر، حضرت دعا کرنا اللہ میرے نزع کے حالات کو آسان کرے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اوپر سے 2 فرشتے آتے ہیں، مرنے والے سے پوچھتے ہیں کوئی خواہش، تو یہ جو اس وقت تھیوری ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کل یہ پریکٹیکل ہوگا، تو مرنے والے سے پوچھتے ہیں کوئی خواہش، تو مرنے والا کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کوئی ایسی صورت ہے جو یہ گھنگرو بج چکے ہیں، چونکہ آدمی کے گھنگرو بجنے شروع ہو جاتے ہیں موت کے وقت اور اس کو شور ہو جاتا ہے کہ اب زندگی کا مرحلہ ختم ہو گیا، بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو مرنے والا قرآن مجید کی روشنی میں کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آیا ہوا سانس پیچھے ہو جائے، تو وہ کہنے کہ کتنا پیچھے کرنا چاہتے ہو؟ کہنے کہ دن، تو وہ کہتے ہیں سوری نہیں ہو سکتا، پھر کہتے ہیں ایک سات عربی میں 20 یا 22 منٹ کو کہتے ہیں، اس نے کہا ایک ساتھ آگے پیچھے کر دو، کہ سوری آگے پیچھے، لو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب دستک ہو جاتی ہے تو روح کو اپنے پٹ کھولنے ہی پڑتے ہیں، دروازے کھولنے ہی پڑتے ہیں، اب نہیں پیچھے ہو سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا کوئی صورت کریں گے، کوئی صورت نہیں، پھر یہ 2 فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ آدمی ان کو اوپر دیکھتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھو کہ مرنے والوں کی آنکھیں بند کرو تو سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ جو آپ کے رضائی بھائی تھے، ام سلمہ کے شوہر تھے، سویبہ کا دونوں نے دودھ پیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سلمہ نے سویبہ کا دودھ پیا تھا، حضرت ابو سلمہ احد کے بعد شہید ہوئے، تو ابو سلمہ کی وفات ہوئی تھا، پھر میں آنکھیں بند کرو ابو سلمہ کی، تو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے آنکھیں بند کی، پھر اس وقت اپنے آنکھوں کے کھلنے کی لاجک بیان کی تھی کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے باڈی سے، روح نکلتے نکلتے اوپر جاتی ہے، تو پھر اوپر جانے والی روح کو چونکہ روح کا ایک تعلق ہے، 70 سال آدمی ہے تو 70 سال سے تعلق ہے آدمی اور روح کا، تو پھر وہ اپنے ہم سفر کو بچھڑتے دیکھ کر دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا دیکھتا یہاں تک کہ روح عالم بالا میں گم ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے وائپر اوپر ٹھہر جاتے ہیں۔ آپ فرمایا تھا کہ روح کو دیکھنے کے تعاقب میں آنکھیں دور تک جاتی ہیں، پھر وہ آدمی کی روح کو آنکھوں کو بند کیا کرو کیونکہ آنکھیں وہیں ٹھہر جایا کرتی ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مرنے والے سے جو مرنے والا ہوتا ہے جس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں، تو پھر وہ اوپر جاتے ہیں فرشتے، وہ کہتے ہیں شاید اللہ سے ریکویسٹ کریں اور اللہ 7 دن کی ریلیکسیشن اور فیور دے دیں، پھر 4 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے پھر آ جاتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، پھر اس آدمی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پاؤں کے ناخن کو سونگھتے ہیں، پھر پنڈلیوں کو وغیرہ وغیرہ سونگتے ہیں۔ حدیث میں آتے جب آدمی پہ موت آتی ہے تو گریجولی آتی ہے، پہلے پاؤں کے ناخن سے نکل، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا پاؤں کے ناخن باندھ دی جاتے، سب سے آخر پہ ناک سے نکلتی ہے،
تو یہ پاؤں کے ناخن سے نکلتی ہے، تو پھر پاؤں کے ناخن سے جب روح نکلتی ہے تو پاؤں کے ناخن باقی وجود کو کہ اچھا بھائی اللہ حافظ، قیامت والدین ملاقات ہوگی ہمارے اوپر، تو موت کا مرحلہ گزر گیا۔ پھر پنڈلیوں سے نکلتی ہے، تو پنڈلیاں ران کو کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ حافظ ہم تو مرحلے سے گزر گئے، اب قیامت والدین ملاقات ہوگی۔ پھر ران پیٹ کو، یوں تدریجاً روح نکلتی چلی جاتی ہے، اور وہ جس روح جسم سے روح نکل جاتی ہے وہ پھر ہینڈ شیک کرتا ہے اللہ حافظ بھائی، اب پیٹ سے نکل گئے، سینے سے نکل گئے، ناک سے، پھر آخر پہ ناک سے نکلتی ہے۔ تو پھر دو فرشتے آ کر مرنے والے سے کہتے ہیں، وہ اس کے پاؤں کے ناخن کو سونگتے ہیں، پھر تدریجاً ایک ایک عضو کا تھرولی ایگزامن کرتے ہیں، چیک کرتے چلے جا کر، پھر وہ یہ مرنے والا کہتا ہے یہ کیا چیک کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے وجود کے اندر کیا ہے، زنا ہے یا نکاح ہے، حرام ہے یا حلال ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، موسیقی ہے یا قرآن ہے، سود ہے یا تجارت ہے، تکبر ہے یا عاجزی ہے، تمہارے وجود میں کیا، جس طرح یہ تو چیک کرتے ہیں نا لیبارٹری والے کے، تمہارے خون کے اندر شوگر کتنی ہے، فلاں کتنی، تو یہ پھر فرشتے آ کر آدمی کے اعضاء میں چھپے ہوئے مانوی ایکشن کو چیک کرتے ہیں، ظلم تھا، یا تھا، زنا تھا، چوری تھی، تکبر تھا، صدق تھا، سچائی تھی، وہ چیک کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اعضاء میں کیا نکلا، آنکھوں میں کیا نکلا، زبان پہ کیا نکلا، پیٹ میں، تو کہنے لگے ہم وہ رزلٹس آپ کے آسمان کے خالق کو دے دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد وہ رزلٹ آ جائے گا۔ تو پھر یہ ایک ایک عضو کا تھرلی چیک اپ کرنے کے بعد آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ پھر آسمان کا خالق دیکھتا ہے، پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک فرشتوں کی رپورٹ کو دیکھ کر پھر ایک اوپر سے فرشتے بھیجتے ہیں، 4 فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر یہ مرنے والا آخری سین یہ ہوتا ہے جو اس کو، یہ کبھی کبھی منظر سوچا کریں، اس منظر کو سوچنے کے بعد ٹائل یہ ہو گیا، مکان یہ ہو گیا، گھر یہ ہو گیا، اس اللہ کی قسم خود بخود جھڑتی چلی جائیں گی، جس طرح بغیر تکلف کے خشک پتے ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے درختوں سے گر جاتے ہیں، اس طرح یہ سارے مصیبتیں جو اس وقت ہمارے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں، نزع کی یاد ہوائیں بنے گی اور مصیبتیں خشک پتے بنے گے اور گرتے چلے جائیں گے، اور آدمی ریلیکس ورنہ ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان ٹینشن کے سبب دریافت کریں تو آدمی ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ون بات یہ، پھر وہ 4 فرشتے آتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک رومال اور تیسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ اور چوتھے کے لبوں پہ نغمہ۔ وہ پھر آ کر جو فرشتہ ہے ایک وہ یوں ایسے گھماتا ہے اور روٹیٹ کرتا ہے جس طرح ریوالونگ چیئر ہوتی ہے نا، یوں گھماتا ہے گلدستے کو، اور پھر دوسرا آ کے ناک پہ رومال رکھتا ہے، تیسرا آ کے اسمائل پاس کرتا ہے، اور چوتھا کانوں میں نغمہ الاپتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اللہ کرے یہ میرا اور آپ کا آ جائے تو پھر یہ غربت بھی ختم، پریشانی بھی ختم، اور اگر یہ نہ آیا تو پھر مارے جائیں گے۔